13واں اصول یہ ہے سمجھانے کا شاندار اور بہترین انداز اختیار کرے۔ جب انسان کسی کو بات سمجھانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب یہ تھا، آپ مثال کے ذریعے سے بات کو سمجھاتے تھے، بڑے تحمل کے ساتھ سوال سنتے تھے اور بڑے اطمینان اور نرمی کے ساتھ جواب دیتے تھے، اتنا عام فہم اور آسان انداز میں جواب دیتے تھے کہ اگر کوئی دیہاتی اور ان پڑھ ہو تو وہ بھی بات سمجھ لے۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ ایک دیہاتی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ یہ دیہاتی ذرا خوبصورت تھا، ان کی گھر والی بھی حسین تھی، لیکن ان کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا وہ سیاہ فام تھا، کالے رنگ کا تھا۔ تو یہ حضور کے پاس آئے تو گویا اپنی بیوی پر انہیں شک ہو رہا تھا کہ معاذ اللہ انہوں نے کہیں زنا تو نہیں کیا کہ یہ میری اولاد میں سے نہیں ہے، میرا بیٹا ہوتا تو میرے مشابہ ہوتا، جب اس کی شکل و صورت میرے مشابہ نہیں ہے تو کہیں یہ کسی اور کے نطفے سے تو پیدا نہیں ہوا۔ جب حضور کے پاس آیا اور اس نے اس غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہا کہ آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال کیا، ہل لک من ابل، کیا تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ آپ کو پتا تھا یہ دیہاتی آدمی ہے، اونٹ چراتا ہے، پڑھا لکھا اتنا نہیں ہے کہ میں یہ بات کو جلدی سمجھ سکے۔ آپ نے مثال سے سمجھایا، فرمایا کیا تمہارے اونٹ ہیں؟ اس دیہاتی صحابی نے کہا جی یا رسول اللہ اونٹ ہیں۔ آپ نے فرمایا فما الوانھا، تمہارے اونٹوں کا رنگ کیسا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ بعض اونٹ سفید ہیں، بعض اونٹ سرخ ہیں، اکثر اونٹ سرخ ہیں، کچھ سفید بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا حل فیہا من اوراق، کیا تمہارے اونٹوں میں کوئی مٹیالے رنگ کا ہے؟ کسی کا ایسا رنگ ہے جو مٹی کے رنگ کے مشابہ ہو، ایسے رنگ کا اونٹ ہے؟ تو اس صحابی نے کہا جی یا رسول اللہ ہے، بہت سارے اونٹ ہیں کہ ان کا رنگ مٹیالہ بھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب تیرے پاس سیاہ اونٹ ہیں تو سیاہ اونٹوں کی نسل میں سیاہ اونٹ پیدا ہونے چاہیے تھے، جب سارے اونٹ سرخ ہیں تو سرخ پیدا ہونے چاہیے تھے، سفید ہیں تو سفید ہونے چاہیے تھے، یہ مٹیالے رنگ کا اونٹ بیچ میں کیسے آ گیا؟ اس صحابی نے کہا فلعل ھذا عرق نزعہ، شاید کوئی رگ ایسی ہو جس نے اس کو کھینچ لیا ہو، کسی رگ نے کھینچ لیا ہو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہو سکتا ہے ان اونٹوں کے سلسلہ نسب میں، یعنی ایک اونٹ اس سے اوپر سلسلہ نسب میں ہو سکتا ہے کوئی مٹیالے رنگ کا ہوگا تو اس کی ایک رگ باقی ہوگی، تو آگے جا کر ان میں کوئی ایک اونٹ مٹیالے رنگ کا پیدا ہو جائے گا۔ تو آپ نے کہا جب اونٹوں میں کوئی رگ مٹیالے رنگ کو کھینچ سکتی ہے حالانکہ سب کا رنگ سرخ ہے، تو اسی طرح تمہارے آباء و اجداد میں بھی کسی کا رنگ سیاہ ہوگا تو اسی رگ نے کھینچا ہوگا تو تمہارا بیٹا سیاہ فام پیدا ہو گیا۔ یعنی ممکن ہے تمہارے آباء و اجداد میں کسی کا رنگ سانولا ہو تو یہ اسی کے مشابہ ہیں، اسی پہ چلا گیا، تو تم کیوں اپنی بیوی پر بہتان باندھ رہے ہو، کیوں اپنی بیوی کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہو؟ تو دیکھیں یہ ہے سمجھانے کا بہترین انداز کہ آپ نے بات سمجھائی، مثال کے ذریعے سے سمجھائی۔ اس میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ یہ ہے جب کوئی ہم سے سوال کرنے آئے تو ہم تحمل سے بات سنیں اور مثال کے ساتھ سمجھائیں تاکہ اس کو بات جلدی سمجھ آ جائے۔ نمبر 14واں اصول یہ ہے کہ لوگوں کی خوشی کو خود بھی محسوس کرے۔ اگر ایک آدمی خوشی میں مبتلا ہے تو اس کی خوشی کو محسوس کرنا چاہیے، اس کے ساتھ شریک ہونا چاہیے، یعنی وہ ایسا سمجھے کہ یہ میری خوشی پر خوش ہو رہا ہے۔ دوسروں کی خوشی پر حسد نہیں ہونا چاہیے، دوسروں کی خوشی پہ غم اور پریشانی نہیں ہونی چاہیے، خوشی پہ خوش ہونا چاہیے کہ اے اللہ تو نے اسے یہ چیز عطا فرمائی، یہ نعمت دی، تو مجھے بھی عطا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نکاح مدینہ میں ہو گیا۔ چند دن کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو ان کے کپڑوں پہ زعفران کے رنگ کا نشان تھا۔
اس دور میں ہوتا یہ تھا کہ جب نکاح ہوتا تو عورتیں اپنے ہاتھوں پہ مہندی لگاتی اور نشان لگاتی زعفران کا، تو گھر والی کے ہاتھوں سے وہ رنگ ان کے کپڑوں پہ لگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن یہ رنگ کس چیز کا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میری شادی ہوئی ہے اور گھر والی سے ملاپ ہوا تھا تو یہ رنگ اس کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا گئے۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے مہر دیا تھا؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا مہر میں دیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا اولم ولو بشاتن، ولیمہ کر دو اگرچہ بکری کے بچے کا کیوں نہ ہو، یعنی تمہاری گنجائش ہے تو بکری ذبح کرو، کھانا بناؤ اور اس خوشی میں اور لوگوں کو بھی شریک کرو، ولیمہ کر دو۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خوشی کو محسوس کیا اور آپ خوش ہوئے کہ تمہاری شادی ہوئی، بہت اچھی بات ہے۔ حضور نے دیکھیں گلہ شکوہ نہیں کیا کہ تم نے مجھے شادی میں کیوں نہیں بلایا۔ حالانکہ عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں بہت بڑے صحابی ہیں، آپ نے نہیں فرمایا تم نے مجھے دعوت کیوں نہیں دی۔ اور صحابہ بھی سمجھتے تھے کہ نکاح کے لیے سب کو جمع کرنا ضروری نہیں ہے، چند آدمی جمع ہو جائیں ضرورت کے مطابق تب بھی کافی ہے۔ اس میں ہمارے لیے رہنمائی یہ تھی کہ انسان قرض لے کر اپنے آپ کو پریشان نہ کرے۔ عموماً شادیوں کے موقع پر بہت بڑا قرض اٹھا دیا جاتا ہے دعوتوں کے لیے، دکھلاوے کے لیے، پھر انسان زندگی بھر اسے چکاتا دیتا ہے۔ تو یہاں کتنی سادگی کے ساتھ نکاح ہوا اور آپ نے مسنون عمل بتا دیا کہ ولیمہ کرو، اور آپ نے ان کی خوشی کو محسوس کیا۔ نمبر 15واں اصول یہ ہے کہ انسان ایثار کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو فتح کرے، لوگوں کی خوشنودی حاصل کرے ایثار کے ذریعے۔ ایثار کہا جاتا ہے دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا، خود نہ کھانا دوسروں کو کھلانا، خود نہ پینا دوسروں کو پلانا، اپنی جگہ دوسروں کو بٹھانا، دوسروں کو ترجیح دینا، یہ ایثار ہے۔ اس کے ذریعے دوسروں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چند دن سے میں نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، بھوک کی حالت تھی، تو میں باہر نکلا، میں نے سوچا ابو بکر صدیق آئیں گے، میں ان سے مسئلہ پوچھوں گا، اس بہانے ممکن ہے وہ مجھے گھر لے جائیں، کچھ کھلا لیں۔ حضرت صدیق اکبر آئے، انہوں نے مسئلہ پوچھا، ابو بکر صدیق نے بتا دیا۔ وہ جلدی میں تھے، انہیں گھر نہ لے جا سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے کوئی بات پوچھی، انہوں نے بتایا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ فاقے کی حالت میں ہیں، وہ بھی کسی کام میں جلدی میں تھے، چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، حضور نے دیکھا تو پہچان لیا کہ ابو ہریرہ فاقے کی حالت میں ہیں۔ آپ انہیں لے کر گھر گئے، گھر میں پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے فرمایا ایک پیالہ دودھ کا ہے۔ آپ نے ابو ہریرہ سے فرمایا کہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا کے لاؤ۔ 70 سے زائد اصحاب صفہ تھے، سب کو بلایا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں حیران تھا، ایک دودھ کا پیالہ سب کو کیسے پورا ہوگا، لیکن جب آپ نے کہا تو میں نے سب کو بلایا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ یہ لو اور سب کو پلاؤ۔ ابو ہریرہ سب کو پلاتے گئے، 70 صحابہ نے بھی پی لیا۔ پھر آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تم پیو، انہوں نے پیا، کہا اور پیو، اور پیا، تیسری مرتبہ پیا، کہا یا رسول اللہ اب اتنی زیادہ میں پی چکا ہوں کہ میرے ناخنوں کے نیچے بھی سیرابی آ چکی ہے۔ اب آپ نے لیا اور خود پیا۔ اس واقعے میں 2 سبق ہیں، اس میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ 2 چیزیں۔ پہلی بات تو معلوم ہوئی حضور کا معجزہ کہ ایک پیالہ دودھ کا 70 آدمی پی لیتے ہیں، سیر ہو جاتے ہیں اور وہ دودھ ختم نہیں ہوتا۔ دوسری بات معلوم ہوئی کہ حضور نے صحابہ کو اپنے اوپر ترجیح دی، آپ نے خود نہیں پیا، 70 صحابہ کو پہلے پلایا، پھر ابو ہریرہ کو پلایا، سب سے آخر میں خود پیا۔ یہ ہمارے لیے درس ہے کہ جب ایسا موقع آئے تو انسان ایثار پر عمل کرے، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دے۔ حضور کے اسی طرز اور اسلوب کی وجہ سے صحابہ کے دلوں میں آپ کی بڑی محبت اور عظمت تھی۔ مقام آپ کا بلند ہے، لیکن پھر بھی آپ چھوٹوں کو ترجیح دے رہے ہیں، ماتحتوں کو ترجیح دے رہے ہیں، امت کو درس دے رہے ہیں آپ ایثار کا۔ نمبر 15،
15واں اصول یہ ہے کہ انسان ایثار کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو فتح کرے، لوگوں کی خوشنودی حاصل کرے ایثار کے ذریعے۔ ایثار کہا جاتا ہے دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا، خود نہ کھانا دوسروں کو کھلانا، خود نہ پینا دوسروں کو پلانا، اپنی جگہ دوسروں کو بٹھانا، دوسروں کو ترجیح دینا، یہ ایثار ہے۔ اس کے ذریعے دوسروں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چند دن سے میں نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، بھوک کی حالت تھی، تو میں باہر نکلا، میں نے سوچا ابو بکر صدیق آئیں گے، میں ان سے مسئلہ پوچھوں گا، اس بہانے ممکن ہے وہ مجھے گھر لے جائیں، کچھ کھلا لیں۔ حضرت صدیق اکبر آئے، انہوں نے مسئلہ پوچھا، ابو بکر صدیق نے بتا دیا۔ وہ جلدی میں تھے، انہیں گھر نہ لے جا سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے کوئی بات پوچھی، انہوں نے بتایا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ فاقے کی حالت میں ہیں، وہ بھی کسی کام میں جلدی میں تھے، چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، حضور نے دیکھا تو پہچان لیا کہ ابو ہریرہ فاقے کی حالت میں ہیں۔ آپ انہیں لے کر گھر گئے، گھر میں پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے فرمایا ایک پیالہ دودھ کا ہے۔ آپ نے ابو ہریرہ سے فرمایا کہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا کے لاؤ۔ 70 سے زائد اصحاب صفہ تھے، سب کو بلایا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں حیران تھا، ایک دودھ کا پیالہ سب کو کیسے پورا ہوگا، لیکن جب آپ نے کہا تو میں نے سب کو بلایا۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ یہ لو اور سب کو پلاؤ۔ ابو ہریرہ سب کو پلاتے گئے، 70 صحابہ نے بھی پی لیا۔ پھر آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تم پیو، انہوں نے پیا، کہا اور پیو، اور پیا، تیسری مرتبہ پیا، کہا یا رسول اللہ اب اتنی زیادہ میں پی چکا ہوں کہ میرے ناخنوں کے نیچے بھی سیرابی آ چکی ہے۔ اب آپ نے لیا اور خود پیا۔ اس واقعے میں 2 سبق ہیں، اس میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ 2 چیزیں۔ پہلی بات تو معلوم ہوئی حضور کا معجزہ کہ ایک پیالہ دودھ کا 70 آدمی پی لیتے ہیں، سیر ہو جاتے ہیں اور وہ دودھ ختم نہیں ہوتا۔ دوسری بات معلوم ہوئی کہ حضور نے صحابہ کو اپنے اوپر ترجیح دی، آپ نے خود نہیں پیا، 70 صحابہ کو پہلے پلایا، پھر ابو ہریرہ کو پلایا، سب سے آخر میں خود پیا۔ یہ ہمارے لیے درس ہے کہ جب ایسا موقع آئے تو انسان ایثار پر عمل کرے، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دے۔ حضور کے اسی طرز اور اسلوب کی وجہ سے صحابہ کے دلوں میں آپ کی بڑی محبت اور عظمت تھی۔ مقام آپ کا بلند ہے، لیکن پھر بھی آپ چھوٹوں کو ترجیح دے رہے ہیں، ماتحتوں کو ترجیح دے رہے ہیں، امت کو درس دے رہے ہیں آپ ایثار کا۔